ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ امام عبدالوہاب شعرانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دیگر کئی علماء نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، پر جنہیں حضور چاہیں ان حروف کے معانی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یاسین کا ایک معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یاسین کا معنی کیا ہے۔ یا حرف ندا ہے جو بلانے کے لیے آتا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ۔ یا ندا کا حرف ہے جو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ آگے دوسرا حرف ہے سین۔ سین حرف مخفف ہے، اس سین کے اندر پورا لفظ چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ انگریزی میں خالد لکھنا چاہیں تو کے لکھ کے فل سٹاپ ڈال دیں تو اس کے اندر پورا خالد لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سین حرف مخفف ہے، سین کے اندر ایک پورا لفظ موجود ہے۔ اب وہ کون سا لفظ ہے جو سین کے اندر چھپا ہوا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سین سے مراد ہے یا سید العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا تو فرمایا یا سید العالمین، اے تمام جہانوں کے سردار، اے تمام جہانوں کے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضور ہمارے جیسے محض بشر نہیں بلکہ تمام جہانوں کے سید و سرور ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور ان سارے اولو العزم پیغمبروں میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کا مقام ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے تم نے یاسین کا معنی کیا ہے یا سید العالمین، تو کیا حضور نے خود اپنے لیے سید العالمین کا لفظ بولا ہے؟ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، حضور کی محفل لگی ہے، حضرت علی شیر خدا گزر رہے ہیں، حضور نے فرمایا ہوا سید العرب، وہ عرب کا سردار جا رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار ہیں؟ فرمایا ہوا سید العرب وانا سید العالمین، علی عرب کا سردار ہے، میں سارے جہانوں کا سردار ہوں۔ سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھئے اس اچھے سے اچھا۔ ایمان سے بتائیں ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی کہ حضور ہمارے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایک آدمی اوسلو سے لاہور گیا، ایئرپورٹ پہ اترا، کئی بچے تھے، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا ہے۔ گجرات اڈے پہ پہنچا، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا ہے۔ اپنے محلے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا۔ کئی بچے کھیل رہے تھے، پر جب وہ اپنے گھر دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہیں نا، اپنے بچوں نے دیکھا باپ آ گیا ہے تو دوڑ کے کہنے لگے ہمارا ابو آ گیا ہے۔ یہ کون کہیں گے ہمارا باپ آ گیا؟ جو اس کے اپنے ہیں، دوسرے تو نہیں نا کہیں گے۔ تو ہمارا نبی بھی وہی کہیں گے جو حضور کے اپنے ہیں۔ ایمان سے بتائیں خوشی ہوتی ہے یا نہیں کہ حضور ہمارے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایسے ہمارا نبی کہہ کہ اپنے دل کا جائزہ لے لیں، دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، یا سید العالمین۔ اللہ نے کوئی حضور جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں۔ کوئی اور لائن تو صحیح جسے حضور کے ساتھ موازنہ کر کے جوڑ کا کوئی ہو تو لائن تو صحیح۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا۔ انبیاء بڑی شان والے ہیں، اور کسی بھی نبی کی ادنا توہین کفر ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی ادنا توہین کو کفر سمجھتے ہیں۔
صرف حضور کے خصائص بیان کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں, تخت ہوا میں اڑ رہا ہے. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت اتار دیا جائے. تخت اتار دیا گیا. حضرت سلیمان پیدل چلنے لگے. حواریوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے کہ پیچھے بڑے بڑے شہر آئے, آپ نے تخت نہیں اتارا, یہ کون سا شہر آیا ہے کہ تخت اتار کے پیدل چل رہے ہیں؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میرے حواریوں سنو, جب یہ شہر قریب آیا تو میرے رب نے وحی نازل کی, اے سلیمان خبردار ہو جا, آگے وہ شہر آ رہا ہے جس میں میرے محبوب کی تشریف آوری ہوگی. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں تخت اتار کے پیدل اس لیے چل رہا ہوں میرا نام بھی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں میں لکھا جائے. جس محبوب کا شہر آئے حضرت سلیمان تخت اتار کے پیدل چلیں تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلی. حضرت جناب نوح علیہ السلام بڑی شان ہے, بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں. طوفان آیا, آپ نے کشتی تیرائی ہے پانی پہ, اور طوفان میں ڈوبنے نہیں دیا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو. کشتی پانی پہ تیرانا یہ حضرت نوح کا معجزہ ہے. پر حضور کا معجزہ دیکھیں, ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں, ایک کافر آیا, کہنے لگا وہ پتھر جو تالاب کے دوسرے کنارے ہے اگر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو میں مانوں آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس پتھر کو میرا پیغام دو, اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے. اس کافر نے صدا دی ہے کہ پتھر پانی پہ تیرنے لگ گیا ہے. لکڑی کی کشتی کو پانی پہ تیرانا حضرت نوح کا معجزہ ہے, اور پتھر کو پانی پہ تیرا دینا میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ ہے. سب سے اولا و اعلی. حضرت ابراہیم خود آگ میں تشریف لے گئے, آگ گلزار بن گئی. ادھر حضرت ابراہیم خود آگ میں گئے تو آگ گلزار بنی ہے. ادھر میرے آقا خود نہیں گئے, وہ دسترخوان جس کو حضور کا ہاتھ لگا ہے, حضرت انس نے وہ کپڑا آگ میں رکھا ہے, آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا. اے آگ تو بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ آگ کہتی ہے اس کپڑے کو ہاتھ محمد مصطفیٰ کا لگ گیا ہے. سب سے اولا و اعلی. علماء سے پوچھیں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے, ہاتھ جیب میں رکھتے ہیں تو نارمل ہاتھ ہے, عام ہاتھ ہے, جیسے عام لوگوں کے ہاتھ نظر آتے ہیں ویسے نظر آتا ہے, نارمل ہاتھ. جیب میں رکھتے ہیں, نکالتے ہیں تو اس کے اندر سے لائٹیں نکل رہی ہیں جیسے اندر کسی نے ٹیوب لگا دی ہے. ید بیدا, روشن ہاتھ. ہاتھ بلند کرتے ہیں تو نور نکلتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی شان کیا ہوگی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نماز استسقاء پڑھا کے دعا کر رہے ہیں, ہاتھ بلند کیے, میں نے دیکھا حضور کی بغلوں سے نور نکل رہا ہے. عام طور پہ ہاتھ تو صاف ہوتے ہیں, روشن ہوتے ہیں, پر عام طور پہ عام انسانوں کے بغلوں میں وہ نور یا روشنی نہیں ہوتی, وہ کالی ہوتی ہیں. پر حضور کی شان کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوگی. اور معراج کی رات صبح حضور حضرت ام ہانی کے گھر اٹھتے ہیں, باہر نکلنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے معراج کا واقعہ جناب ام ہانی کو سنائے. انہوں نے روکا کہ آپ کسی کو یہ واقعہ نہ سنائیں. انہوں نے حضور کی چادر پکڑی, حضور نے یوں ہاتھ بلند کر کے چادر چھڑائی. حضرت ام ہانی فرماتی ہیں جب حضور نے ہاتھ بلند کیا چادر چھڑانے کے لیے, حضور کی بغل سے نور نکلتا ہوا میں نے دیکھا ہے. جن کی بغل سے نور نکل رہا ہے ان کا ہاتھ کتنا روشن ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, قوم پانی مانگنے آئی, اللہ کے حکم سے آپ نے پتھر پہ عصا مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پتھر سے چشمے جاری کیے. پر بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے اور آپ کے آقا کی شان کیا ہے, حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں, 1500 صحابہ ساتھ ہیں, پانی دستیاب نہیں. حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا ہے, 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئی. پتھر سے پانی جاری کرنا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے, انگلیوں سے پانی جاری کر دینا میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ ہے. اس پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں, اگر آپ جاگ کے بیداری سے سن رہے ہو. ویسے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ سارے جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں جو سوئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. اور ٹرک ڈرائیور آنکھیں کھلی ہوتی ہیں پر سویا ہوا ہوتا ہے. ضروری نہیں آنکھیں کھلی ہوں تو بندہ جاگ رہا ہو, دماغ سو گیا ہوتا ہے.
دماغ سو گیا ہوتا ہے، آنکھوں کا کھلنا ہی ضروری نہیں، دماغ کا بھی جاگنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن سو گیا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں ٹرکوں کے اکثر کہ وہ ڈرائیور سمجھتا ہے میں جاگ ہی رہا ہوں، حالانکہ وہ سو گیا ہوتا ہے۔ اور کوئی خوش طبی مراد نہیں تھی، صرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود تھا، چونکہ میں ایک عقیدے کا مسئلہ حضور کے ہاتھ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پانی رزق ہے یا نہیں؟ پانی رزق ہے، اور بخاری کی حدیث ہے حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا ہے، صحابہ کو پانی ملا ہے، 1500 صحابہ نے پانی پیا ہے۔ وہ رزق صحابہ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا رزق ہے۔ آپ کہیں گے مٹھی میں سارے زمانے کا رزق، تو اٹھائیں حدیث مبارکہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، قدمین آگے کیے، ہاتھ بلند کیے، پھر ہاتھ نیچے کیے، قدمین پیچھے کر لیے، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے قدم کیوں آگے کیے اور ہاتھ کیوں بلند فرمائے؟ قربان جاؤں صحابہ کی نماز پر، صحابہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیدار رسول اللہ کا کر رہے ہیں۔ جو پیروں کا آگے بڑھنا اور ہاتھوں کا اٹھنا بیان کر رہے ہیں، پتہ چلا وہ پورے وجود رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ پیروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیدار رسول اللہ کا کر رہے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ آج نماز میں آپ نے قدم بھی آگے کیے، ہاتھ بھی اٹھائے۔ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میری نظر جنت کی طرف چلی گئی، میں نے انگوروں کا ایک خوبصورت گچھا دیکھا، قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اٹھائے، پر حکمت ربی اور امر ربی کے پیش نظر انگوروں کا وہ گچھا نہیں توڑا۔ اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یوں تو اس حدیث میں بے شمار نکات ہیں، میں صرف ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم۔ حضور کی تو ایک مٹھی تھی نا، تو قیامت تک کے لوگوں کا رزق تھا۔ پتہ چلا حضور کی ایک مٹھی میں زمانے کا۔ آپ نہیں سمجھے میں نے جو نقطہ بیان کیا ہے؟ حضور کی تو ایک مٹھی تھی، فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم۔ صحابہ کھاتے، تابعین کھاتے، تبع تابعین کھاتے، قیامت تک آنے والے لوگ کھاتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ میرا عقیدہ ہے حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا رزق ہے، حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا۔ بڑے آستہ بولے ہیں، یقین نہیں تو ایک اور حدیث مبارکہ سن لے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کے تھیلے میں ڈال کے تھیلا حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ فرمایا بلال جب بھوک لگے تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھا لینا، کھول کے دیکھنا نا کتنی باقی رہ گئی۔ حدیث مبارکہ میں 20 سے کم کھجوریں تھی، تو 20 سے کم تھی، زیادہ سے زیادہ 19 ہو سکتی ہیں۔ اب حضرت بلال نے کتنا عرصہ وہ 19 کھجوریں کھائیں؟ ایک کھجور روزانہ کھائیں تو 19 کھجوریں کتنے دنوں میں ختم ہو جائیں گی؟ اب حضرت بلال کتنے دن کھاتے رہے؟ حضور کا ظاہری زمانہ گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ وصال نبوی ہوا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، 2.25 سال خلافت صدیقی کا دور گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں بلال سالوں پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی، تو نے اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں؟ بلال فرماتے ہیں صحابہ یہ نہ پوچھو کھجوریں کتنی ڈالی ہیں، یہ پوچھو ہاتھ کس نے لگایا ہے۔ یہ نہ پوچھو کھجوروں کی تعداد کتنی ہے، یہ پوچھو کھجوروں کی نسبت کس کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ
نعرہ ایک بزرگ نے لگایا ہے، سفید داڑھی والوں نے، جواب جوانوں نے دیا ہے۔